ایک پاکستانی لڑکی کی کارگزاری اپنی عرب سہیلی کے بارے میں یوں فرماتی ہے کہ اس کا 2 ماہ کا بچہ تھا، یعنی عرب لڑکی کا۔ وہ پیمپر تبدیل کروانے واش روم گئی۔ مدد کے لیے میں بھی ساتھ ہو گئی۔ بچے کو دھلانے کے بعد انہوں نے اسے مکمل وضو کروایا۔ میرے لیے یہ ایک نیا عمل تھا۔ وضو عموماً بڑے ہی کرتے ہیں، اتنے چھوٹے بچوں کو وضو کروانے کا تصور نہیں۔ اس کے بہت سے کام الگ تھے۔ 2 سالہ بیٹی کو کھانا کھلانے لگی۔ ہر نوالا منہ میں ڈال کر کہتی الحمدللہ۔ بچی بھی توتلی زبان میں دہراتی، تب دوسرا نوالا کھلاتی۔ وہ مکمل یکسوئی سے بچوں میں مگن تھی۔ اسی یکسوئی سے میں ان ماں بچوں کا مشاہدہ کیے جا رہی تھی۔ وہ یمن کی رہنے والی تھی۔ کالج میں ساتھ ہی عربی پڑھاتی تھی۔ یہیں دوستی ہو گئی۔ خلوص اور محبت کے ساتھ اس دوستی کی وجہ عربی زبان تھی۔ انہیں ٹوٹی پھوٹی اردو اور انگریزی آتی تھی۔ دیار غیر میں ہم زبان کا مل جانا ایک نعمت ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہم زبان کی ترسی ہوئی تھی، کچھ ہی دنوں بعد میری دعوت پر گھر چلی آئی۔ ان کا ہر انداز الگ سا تھا اور میں سیکھنے کی شائق یعنی شوق رکھتی تھی۔ اس کے ہر ایک عمل کو میں سیکھنا چاہتی تھی۔ بچوں پر خاص توجہ سے عرب ماؤں کی فضیلت سمجھ میں آئی کہ وہ بچوں کا بہت خیال رکھنے والی ہوتی ہے۔ بچوں سے فارغ ہو کر عفواً معذرت کہتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوئی۔ مشکل سے روکے ہوئے سوالات میں سے پہلا سوال پوچھا، آپ اتنے چھوٹے بچے کو وضو کیوں کرواتی ہیں؟ ان کا جواب سوچ کر نئی جہت دینے والا تھا۔ کہنے لگی، بچہ سب کچھ اسی عمر میں سیکھتا ہے، اپنی شخصیت کی بنیادیں رکھتا ہے۔ اس عمر میں دیا جانے والا ہر تصور پختگی کے ساتھ بچے کی شخصیت میں پیوست ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکیزگی اس کی بنیادوں میں ڈالنا چاہتی ہوں، اس لیے اسے پہلے دن سے وضو کی عادت ڈالی ہے۔ امید ہے کہ آخری دم تک پاکی کے ساتھ رہے گا اور اس کے اعضائے وضو روز قیامت روشن رہیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ معصوم ہے، شیاطین کے حملے بھی ہوتے رہتے ہیں، ان سے تحفظ ہو جائے گا۔ جھٹ دوسرا سوال کیا، کھانے کے دوران ایک مرتبہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا سمجھ میں آتا ہے، یا ہر نوالے پر بات سمجھ میں نہیں آئی؟ وہ مسکرائی اور سمجھاتے ہوئے کہا، میری پیاری سہیلی، وہ رب جس نے ہمیں خاص طور پر بنایا، تمام مخلوقات کو ہماری خدمت میں لگایا، ہم تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ نوالا جو ہم منہ میں ڈالتے ہیں، کتنے مراحل سے گزر کر ہمارے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے، اس کا شکر تو ہر انسان کے ساتھ واجب ہے، اس کا شکر تو ہر سانس کے ساتھ واجب ہے۔ شکر کا احساس بچوں کی گھٹی میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ایسا تذکرہ کیا کہ سر شرم سے جھک گیا۔ ہم ایک شکایتی ماحول میں پلنے والے لوگ ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے تو نالاں یعنی پریشان رہتے ہی ہیں، رب سے بھی شکوے شکایت کا تعلق ہی رہتا ہے۔ اولین تعلق شکر گزاری کا ہو، یہ میں نے اس عرب لڑکی سے سیکھا۔ ان کے سامنے بیٹھی زندگی کے کئی سبق لیتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ دوستو، جو سبق میں نے سیکھا ہے وہ بہت انمول سبق ہے، آپ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، یہاں تک یہ قصہ ختم ہوا۔ اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات کو اس سے کیا سبق ملا، برائے کرم کمنٹس باکس میں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں، اور اسی طرح ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ حضرات کو اس طرح سے انمول اسباق ملتے رہیں گے، اور اسی طرح ہمارے چینل پر بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی، جیسے اقوال زرین گولڈن ورڈز، اور اسی طرح نورانی قاعدہ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے، تو یہ بھی آپ حضرات کو سبق در سبق آپ کو ملتے رہیں گے۔ اور اسی طرح اسلامی سوالات و جوابات، دلچسپ معلومات، اس طرح کی بہت ساری پلے لسٹ
में जाकर आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।